بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی سفر میں جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے نام کا قرہ ڈالتے تھے، تو جس کا نام آتا تھا اس پرچی میں، اس قرہ میں، تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو سفر ہو رہا تھا، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا سب نے، تو وہاں پہ کچھ دیر رکے، اپنا آرام وغیرہ کیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار ان کے گلے میں نہیں ہے، وہ شاید کہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قافلے سے فرمایا کہ رک جاؤ، پہلے وہ ہار تلاش کر لے۔ تو سارے صحابہ جو تھے وہ ادھر ادھر ہار تلاش کرنے لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے اندر چلے گئے آرام فرمانے کے لیے۔ تو کافی دیر ہو گئی ہار تلاش کرتے ہوئے، لیکن ہار نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ نماز کا وقت آ چکا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، یہاں پہ قریب کہیں پانی نہ ہوگا وہاں پہ۔ تو وہ پریشان اس بارے میں تھے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ وضو کیسے کریں گے، اور جو مشکیزوں میں پانی تھا پینے کے لیے وہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ تو باقی لوگ جو تھے وہ ہار تلاش کر رہے تھے۔ تو وہ خیمہ کے اندر آئے، حضرت عائشہ کے خیمہ کے اندر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہا، اور ایک لکڑی سے ان کو ایسے تھوڑے سے کچوکے بھی لگائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور ہل اس لیے نہیں سکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاگ نہ جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پہ غصہ اس لیے ہو رہے تھے کہ اب سارے مسلمان پریشانی میں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے، اور تمہاری وجہ سے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے مسلمان یہاں پہ رکے ہوئے ہیں کہ تم نے اپنے ہار کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کی، اب سارے مسلمان وہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے احکامات نازل فرما دیے۔ تو وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم سفر میں ہو یا کوئی بیماری ہو اور پانی کے استعمال پر تم قادر نہیں ہو، تو تم مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ تو وہ سارا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو اس وقت پھر سارے مسلمانوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اب یہ کتنی عظیم سہولت تھی مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ جہاں کہیں پانی نہ ملے اور یا پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو، پانی نقصان دیتا ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے اپنی عبادات، اپنی نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اس پر بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمیں تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں کہیں پانی نہیں ملے گا تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مشہور صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے پکار کر کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری وجہ سے کتنی بڑی برکت یہ ملی ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ قافلہ دوبارہ چلنے لگا، کہ ہار تو نہیں مل رہا تھا، تو قافلہ جب چلنے لگا تو ان کی جب سواری کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو جب اٹھایا گیا تو وہ ہار ان کے نیچے سے پڑا ہوا ملا۔ تو یہ واقعہ صرف ایک ہار کے گم ہونے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سہولت عطا فرما دی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار چھوٹی مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہی مصیبتوں کی بعد بہت بڑی خیر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔